بلا باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صلوات حضرات متوجہ رہیں، حضرات گرامی قدر، عزیزان محترم، اداداران سید الشہداء، اداخان ابو طالب میں عشرہ محرم کی یہ ہماری تیسری گفتگو انجمن محبان حسین اہلیان نگر کے زیر اہتمام آپ حضرات کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ میں آپ کی مسلسل توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں، اور ماشاءاللہ میرے دوست عزیز اور بھائی اور بہنیں جس بڑی تعداد میں ان مجالس میں تشریف لا رہے ہیں، اس کی جزا تو یقیناً انہیں بارگاہ زہرا ہی سے عطا ہوگی۔ عقیدہ ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور عقیدہ بیان کرنے کا مقصد کسی کے عقیدے پر اعتراض نہیں ہے، اپنے عقیدے کا اظہار ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہر شخص کو اس دنیا میں کسی نہ کسی عقیدے کے سہارے جینا پڑتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی عقیدے کا پابند ہوتا ہے۔ شریعت کی زبان میں اسے عقیدہ کہتے ہیں، لٹریچر اور ادب کی زبان میں اسے نظریہ کہتے ہیں، انگریزی میں اسے آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ نظریات بدلتے رہتے ہیں، آئیڈیالوجیز چینج ہوتی رہتی ہیں، عقیدے تبدیل نہیں ہوا کرتے۔
جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے ویسے ویسے نظریات بدلتے ہیں. معاشیات کے اسکالرس نے آدم اسمتھ کی تھیوری کو الفرڈ مارشل کی تھیوری کے ریفرنس سے ریجیکٹ کر دیا. ماہر معاشیات یا معاشیات کا جو بابا آدم کہلاتا تھا وہ آدم اسمتھ تھا، لیکن اس کے بعد الفرڈ مارشل آیا، اس نے اس پورے نظریے کو باطل قرار دیا. اسی طرح سے الفرڈ مارشل کے سارے نظریے معاشیات کو داس کیپیٹال میں کارل مارکس نے مسترد کر دیا. یعنی نظریے ایک دوسرے کو مسترد کر کے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن جو عقیدہ حق ہوتا ہے وہ دوسرے عقیدے کو مسترد کر کے قائم نہیں کیا جاتا. صلوات بھیجے نا محمد. آپ یہ دیکھیے بڑی توجہ سے آج کی اس اہم ترین گفتگو، چونکہ ہمارا عنوان آج ایک اہم ترین موضوع پر ہوگا، اس لیے میں بہت آہستہ اور بہت سکون کے ساتھ آپ کے معیار سماعت کو انشاءاللہ بلندی کی طرف لے جاؤں گا، اور اس کے بعد جو کچھ ہم اپنے عقائد رکھتے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس اعتبار سے کہ تمام عالم اسلام ہماری گفتگو کو سنیں. نظریات بدلتے رہتے ہیں، اور نظریات چونکہ دنیاوی اسکالرز کے ہوتے ہیں، اس لیے آنے والا اسکالر جانے والے اسکالر پر تنقید کر کے اپنے نظریے کو منواتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اپنے نظریے کو منواتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، اپنے نظریے کو منواتا ہے. آنے والا بادشاہ جانے والے بادشاہ کی برائی کرتا ہے تو اپنی بادشاہت منواتا ہے. آنے والا حکمران جانے والے حکمران کی برائی کرتا ہے تو اپنی حکومت کو منواتا ہے. آنے والا نظریاتی انسان گزشتہ نظریات کی تردید کرتا ہے تو اپنے نظریے کو منواتا ہے. یہ گزشتہ نظریات اور گزشتہ رہبروں اور گزشتہ حکمرانوں اور گزشتہ لیڈروں کی تردید کر کے اپنے نظریے، اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی حکومت کو اور اپنے علم کو منوانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو آنے والا نظریہ پیش کر رہا ہے وہ نہ نظریے سے متفق ہے اور مخلص ہے، نہ اس قوم سے مخلص ہے جسے وہ نظریہ دے رہا ہے. ساری کائنات میں میرا پیغمبر ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے کہ جس نے کوئی نیا نظریہ نہیں دیا، وہی نظریہ دیا ہمارے سرکار خطی مرتبت نے. جو آدم نے دیا تھا وہی نظریہ دیا، جو نوح نے دیا تھا وہی نظریہ توحید دیا، جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا وہی نظریہ دیا، جو موسیٰ اور عیسیٰ نے دیا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے رہبر اپنی کرسی اقتدار کے استحکام کے لیے گزرے ہوئے لوگوں کے کردار اور ان کے نظریوں کی تردید کرتے رہے، لیکن ساری کائنات میں ہمارا کائنات کا عظیم پیغمبر وہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں آ کر جب نظریہ توحید کو پیش کیا تو نہ آدم کی تردید کی، نہ نوح کی تردید کی، نہ ابراہیم کی تردید کی، بلکہ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا آدم کو بھی علیہ السلام تسلیم کرو. نوح بھی برحق تھے، ابراہیم بھی صحیح تھے، اسماعیل بھی صحیح تھے، چونکہ آنے والا پیغمبر آخر کوئی سیاسی رہنما نہیں تھا، کائنات کا رہبر تھا. توجہ ہے نا؟ یہ ہے بنیاد. بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد. آنے والے اس پیغمبر اعظم نے کسی نظریے کی تردید نہیں کی، کہا آدم بھی برحق تھے، نوح بھی میرا نظریہ لائے تھے، ابراہیم بھی میرا نظریہ لائے تھے، میں ہی تو انہیں بھیج رہا تھا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ ہم عقیدے پر چونکہ تیسرے مرحلے میں داخل ہیں، ہم نے کل تک اور پرسوں کی مجالس میں توحید کو سمجھایا، اور کل علی ابن ابی طالب کے حوالے سے توحید کو سمجھایا. ابھی ہم نہ ولایت پر آئے، ابھی ہم نہ نبوت پر آئے، ابھی تو ہم سمجھا رہے تھے کہ جسے ہم نے اپنے عقیدے میں معصوم مانا ہے اس نے اپنے علم کے ذریعے سے توحید کے نظریے کو استحکام بخشا، لا الہ الا اللہ کے نظریے کو استحکام بخشا. اس علی
نے بتایا کہ توحید کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، احدیت کیا ہے، سمدیت کیا ہے، وہ عبادت کے لائق کیوں ہے، وہ سجدے کے لائق کیوں ہے، اس کی عبادت کیوں کی جانی چاہیے، اس کے آگے سر کیوں جھکانا چاہیے۔ آج ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں مذہب جعفریہ میں توحید کے بعد سب سے بڑا نظریہ رسالت کا نظریہ ہے، نبوت کا نظریہ ہے، مقام نبوت کا نظریہ ہے، عظمت مصطفیٰ کا نظریہ ہے۔ اس لیے کہ ہماری نگاہ میں ہمارا رسول کائنات کی عزت کا نام ہے، کسی کی کوئی ذاتی عزت نہیں ہے، کسی کو نہ اخبار سے عزت ملے گی نہ اشتہار سے عزت ملے گی، جسے بھی عزت ملے گی وہ نبی کے افتخار سے عزت ملے گی، نبی کے دروازے سے عزت ملے گی۔ جو نبی کے دروازے پر نوکر بن کے آیا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جس نے نبی کے برابری کا دعویٰ کیا اس کا تاج ہماری ٹھوکر میں ہے۔ یہ نبی کائنات کی عزت کا نام ہے، جسے بھی جو عزت حاصل ہوئی ہے وہ نبی کے صدقے میں حاصل ہوئی ہے۔ ہمارا نبی فخر موجودات ہے۔ آپ نے دیکھا ہم علی کا تذکرہ کل اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں علی کے فضائل بیان کرنا تھے، موقع آئے گا آئندہ مجالس میں جی بھر کر ہم علی کا تذکرہ بھی کریں گے، علی کے فضائل بھی سنائیں گے۔ کل ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جس پیغمبر نے ہمیں جس علی کا تعارف کرایا ہے اس علی سے لے کر اس علی کے آخری بیٹے تک کسی نے کبھی نبوت کی شان یہ نہیں بتائی کہ وہ کملی والا تھا، وہ مکے والا تھا، وہ مدنی تھا، وہ قریشی تھا، وہ عربی تھا، وہ ہاشمی تھا، وہ عبد المطلبی تھا، وہ یہ نہیں بتایا، بلکہ اس علی نے مقام نبوت کا تعارف اس طرح سے کرایا کہ وہ نبی وہ تمہارے برابر کا والا نہیں ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تم جیسا بشر نہیں ہے، وہ آگ ہوا مٹی پانی سے نہیں بنا، وہ نور اول ہے، وہ خلق اول ہے، وہ علم اول ہے، وہ خلق اول ہے، وہ حسق اول ہے، وہ حسن اول ہے، وہ وجہ تکوین کائنات ہے، وہ علت غایہ ممکنات ہے، وہ وجہ تخلیق شجاعت ہے، وہ گنتی کا پہلا عدد ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ علم کل ہے، وہ علم کل ہے، وہ عقل کل ہے، وہ دانائے سبل ہے، وہ مولائے کل ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ شجرہ انبیاء سے ہے، وہ ناپاک اسلام سے نہیں آیا، وہ نجس بطان سے نہیں آیا، وہ انبیاء کے شجرے سے آیا، وہ معصومین صلب سے آیا، وہ اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا۔ اور علی نے اس لیے کہا کہ وہ علیحدہ نہیں آ رہا تھا، جس صلب سے نبی آ رہا تھا اسی صلب سے علی آ رہا تھا، جس باپ سے وہ آ رہا تھا اسی باپ سے یہ آ رہا تھا، جس ماں سے وہ آ رہا تھا اسی ماں سے یہ آ رہا تھا۔ وہ تو اگر خدا کو نبی کی نسل علی اور فاطمہ سے چلانا مقصود نہ ہوتی تو خدا کی قسم ہاشم کے بعد عبد المطلب کے بعد بھی اس نور کو علیحدہ نہ کیا جاتا، ایک ہی صلب سے آتے، دونوں سگے بھائی ہوتے۔ یہ فاصلہ بھی قدرت نے اس لیے رکھا کہ نبی کی نسل باقی رہ جائے، نسل امامت باقی رہ جائے، اس لیے اس نور کو دو صلبوں میں منتقل کیا، ایک صلب عبداللہ میں آیا، ایک صلب ابو طالب میں آیا۔ جو نور صلب عبداللہ سے چلا وہ جمال رسالت تھا، جو صلب ابو طالب سے آیا وہ جلال امامت تھا۔ یہ ہے نور کی بات۔ بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد۔ میرے پہلے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک کے خطبے نبوت پر موجود ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ وہ مکے والا، وہ مدینے والا۔ یہ نبوت کی شان نہیں ہے، یہ نبوت کی عظمت نہیں ہے۔ نبوت کی عظمت یہ ہے کہ وہ شجر انبیاء سے ہے۔
نبوت کی عظمت یہ ہے کہ یاسین والفرقان الحکیم انکا من المرسلین، اے سید و سردار، اے فرقان حکیم کی قسم کہ تم من المرسلین ہے، تو رسولوں سے آیا ہے، کافروں کی نسلوں سے نہیں آیا۔ کافروں کی صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد، اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرح منتقل ہو۔ ہمارے عقیدے میں نبی اسے کہتے ہیں جس کے شجرہ نسب کی کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے آپ اس مسئلے کو، غور فرمائیں، غور فرمائیں جو میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ درود بھیجے تو میں پھر سمجھاؤں آپ کو معصوم کسے کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں نبی اسے کہتے ہیں جس کے شجرہ نسب کی کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، ہر کڑی بلا فصل ہو، ہر کڑی طاہر ہو، ہر کڑی طیب ہو، ہر کڑی معصوم ہو، ہر کڑی پاک ہو، ہر کڑی نور کی کڑی ہو۔ جہاں تک بھی چلے جائیں گے وہاں آپ کو نور ہی نور نظر آئے گا۔ یہ نور محمد وہ ہے جو اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرح منتقل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے بھی مشیت نے یہ گوارا نہیں کہ نور کو کسی نجس مقام پر رکھا جائے۔ عزیزان محترم، مجھے تعجب ہوتا ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کے آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے۔ کیسے کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو کافر ہے یا مشرک ہے، اگر کافر ہے تب بھی نجس، مشرک ہے تب بھی نجس۔ عزیزان محترم، میں تمام مسلمان بھائیوں سے بسد ادب پوچھتا ہوں کہ وہ قرآن جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا، اس قرآن کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ یا جزدان میں رکھتے ہیں، یا اپنے سر پر رکھتے ہیں، یا اپنی آنکھوں سے لگا کر رکھتے ہیں، یا رحل پر رکھتے ہیں، مقام بلند پر رکھتے ہیں نا؟ کس لیے کہ قرآن کا مقام مقام بلند ہی ہے، قرآن کی منزل مقام بلند ہی ہے۔ قرآن کو کسی پست مقام پر رکھا نہیں جا سکتا، قرآن کے اوپر کسی بھی قسم کی کتاب رکھی نہیں جا سکتی۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی طہارت، قرآن کی جلالت 90 کروڑ مسلمانوں کے پیش نگاہ ہے، تو آپ مسلمان تو قرآن کو اتنا عزیز رکھیں کہ اسے کسی نجس مقام پر رہنے نہ دیں۔ اس خدا نے اتنا بھی نہ سوچا کہ جو قرآن مجسم تھا اسے کیسے غیر طاہر گود میں دے دے۔ یا علی یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو کوئی غیر طاہر مس بھی نہیں کر سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہر کے اسے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا، کسی کو حق حاصل نہیں ہے باوضو ہو کر قرآن کو مس کیا جائے گا۔ قرآن جب بھی رکھا جائے گا پاکیزہ کپڑے میں رکھا جائے گا، پاکیزہ مسند پر رکھا جائے گا، پاکیزہ مقام پر رکھا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر صلب میں کفر ہو، دیکھیں میں نبوت بیان کروں گا آج صرف، لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا اس تمہید پر، جہاں صلب میں کفر ہو، جہاں بطن میں کفر ہو، جہاں رحم میں کفر ہو، وہاں نور نہیں آ سکتا۔ نور جب بھی آئے گا وہ پاکیزہ اسلاب میں آئے گا، پاکیزہ ارحام میں آئے گا، پاکیزہ بطون میں آئے گا، پاکیزہ آغوش میں آئے گا۔ اس لیے کہ نبوت کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ آغوش کفر برداشت کرے۔ نہیں، آپ نے نہیں توجہ فرمائی، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ نبوت کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ آغوش کفر برداشت کرے۔ آغوش کفر نبوت اگر برداشت کرتی ہوتی تو جب جناب موسیٰ کی والدہ نے اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے رود نیل میں روانہ کیا، نیل کی دریا کی موجوں پر بہتا ہوا یہ صندوق قدرت الہی سے فرعون کے محل کے کنارے سے گزرا، فرعون کے محل کے برابر سے گزرا۔ کنیزوں نے صندوق کو دیکھا، ملکہ نے صندوق کو منگا لیا، صندوق
صندوق کو کھولا گیا تو فرعون اور اس کی مومنہ بیوی دونوں نے صندوق کو کھولا تو اس میں خدا کا نور لیٹا ہوا تھا، ایک چاند سا بچہ لیٹا ہوا تھا. یہ دونوں لاولد تھے، فرعون کے کوئی اولاد نہیں تھی. فوری طور پر فرعون کو پیار آیا، اس نے گود میں بٹھا خود بیٹھا، موسیٰ کو گود میں لے کر پیار کرنا چاہا. ادھر موسیٰ کو فرعون نے پیار کرنا چاہا، ادھر سارے علماء نے سنی شیعہ متفقہ لکھا کہ پیغمبر جناب موسیٰ نے ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کر اعلان کیا کہ نبوت ایک لمحے کے لیے بھی آغوش کفر میں نہیں رہ سکتی. اے مسلمانوں، موسیٰ جیسا نبی اگر ایک لمحے کے لیے آغوش کفر میں نہیں رہ سکتا تو جس ابو طالب کی گود میں 17 برس تک خاتم النبی پلتا بھی رہا. بھائی قاضی صاحب، ایک مرتبہ درود بھیج لیں. آئیے قاضی صاحب، آ جائیں آگے. بابا بلند صلوات بھیج لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے نا آپ کی؟ نبوت ایک لمحے کے لیے بھی آغوش کفر گوارا نہیں کر سکتی. تو وہ نبوت موسیٰ کی، موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہیں، مانتا ہوں. صاحب کتاب ہیں، مانتا ہوں. اولو العزم ہیں، مانتا ہوں. پہاڑوں پر جا کر اللہ سے کلام کیا، مانتا ہوں. اللہ نے موسیٰ کی بڑی نازبرداریاں کی، مانتا ہوں. موسیٰ پہاڑ پر خود گئے، اللہ نے بلایا نہیں، مگر میرا نبی وہ ہے جو خود گیا نہیں، اللہ لے گیا، پہاڑوں تک نہیں لے گیا. یہ میرا نبی ہے. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر. باواز بلند ایسے نہیں، عظمت محمد علیہ محمد پر بآواز بلند درود بھیجیں سارے حضرات. موسیٰ نبی ہیں ہمارے لیے، میرے نبی کے نبی نہیں ہیں. بہت توجہ اللہ محترم، میرے نبی کے نبی نہیں ہیں. موسیٰ کو اسی لیے تو علیہ السلام مانتا ہوں کہ میرے نبی کے امتی ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. انہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو انہیں نبوت ملی، انہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو انہیں نبوت ملی. ملت مسلمہ علمی انداز میں، فکری انداز میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، اہل علم سے خطاب کر رہا ہوں. بہت دور تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. ہم علمی انداز میں صرف یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سب سے آخر میں آیا اور سب سے آخر میں آنے کے بعد بھی یہ نبی نہیں تھا، 40 برس کے بعد نبی بنا اور 40 برس کے بعد بھی اس کیفیت میں نبی بنا، اس کیفیت میں نبی بنا کہ یہ اکیلا غار کی بلندی پر بیٹھا ہوا تھا. فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر انہیں پڑھانا چاہا. عزیزان محترم، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دنیا کے اہل علم کو ابھی وحی اور صحیفے کا فرق معلوم نہیں. وہ ہم آج بتانا چاہتے ہیں. دیکھیے، کچھ انبیاء وہ ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئیں. توریت کتاب، زبور کتاب، انجیل کتاب، قرآن کتاب، بس یہ 4 کتابیں یہ ہیں کتابیں. اور باقی انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے. موسیٰ پر بھی صحیفے نازل ہوئے، ابراہیم پر بھی صحیفے نازل ہوئے. تو کتاب اور صحیفہ ایک چیز نہیں ہے. بڑے علمی انداز میں بڑے سکون سے اسے سمجھیے گا، جب تک نتیجہ نہ آئے آپ متوجہ رہیے گا. کتابیں تو یہی 4 آئیں، لیکن صحیفے بہت سے انبیاء پر آئے. کتاب اور صحیفہ ایک ہی چیز نہیں ہے. کتاب وہ وحی الہی ہے جو فرشتہ زبانی اللہ کا پیغام نبی تک پہنچائے. صحیفہ کہتے ہیں اس کلام الہی کو جو آسمان سے کسی لوح یا تختی پر لکھا ہوا ہے. سمجھے آپ؟ صحیفہ زبانی نہیں آتا.
صحیفہ جب بھی آئے گا آسمان سے اور جتنے انبیاء پر آیا وہ وہاں سے لکھی ہوئی تحریر آئی اور وہ تحریر نبیوں کے حوالے فرشتے نے کر دی. فرشتے کا کام ختم ہو گیا. تو جو تحریر کسی تختی پر, کسی لوح پر, کسی چمڑے پر, کسی کاغذ پر لکھی ہوئی آسمان سے آئے اسے صحیفہ کہتے ہیں. جو زبانی پیغام فرشتہ لائے اور اپنے نبی کو دے اسے کتاب کہتے ہیں. آج تک سیرت نگاروں کو یہی معلوم نہیں ہوا کہ غار حرا میں پیغمبر پر صحیفہ نازل ہوا تھا یا آیت نازل ہوئی تھی. صحیفہ نازل ہوا تھا یا آیت؟ ارے میرے پیغمبر پر صحیفہ نازل نہیں ہوا, آیت نازل ہوئی تھی. جبریل آئے تھے, اقرا بسم ربک الذی کی آیت لے کر آئے تھے. آیت زبانی آتی ہے, اللہ کا پیغام, اللہ کا میسج نبی تک پہنچایا جاتا ہے. جو شے لکھی ہوئی ہو اسے پڑھا جاتا ہے. میں آپ کو ایک لیٹر دوں, آپ مجھے ایک لیٹر دیں اور کہیں اسے پڑھیے, تو جو زبان میں جانتا ہوں اگر خط اسی زبان میں ہے تو میں پڑھ لوں گا, ورنہ کہہ دوں گا مانا بقارین, مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں یہ زبان نہیں جانتا. لیکن اگر آپ مجھے کسی کا پیغام پہنچائیں, زبانی پہنچائیں, تو اگر پڑھا ہوا نہیں بھی ہوں پھر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. بات توجہ صلوات دے دینا مل کر محمد آل محمد. ایک عجیب فلسفہ ہے اور جو ہے نا جی ایسا بلغامی صاحب صلوات دے دیں ایک مرتبہ اور محمد آل محمد. دیکھیں نا, اگر کوئی چیز لکھی ہوئی آئی ہے تو ظاہر ہے کہ جو زبان میں جانتا ہوں تو میں کہوں گا بھائی میں پڑھ لوں گا. اگر میں نہیں جانتا تو یہی کہوں گا نا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. کب جب میرے پاس تحریر پہنچے. پہلے تو سیرت نگار مجھے یہ بتائیں, بہت دور تک میری آواز جا رہی ہے, کہ یہ جو پہلی آیت نازل ہوئی یہ کسی تختی پہ لکھی ہوئی تھی؟ اللہ اکبر. بہت عجیب منزل پر مقام نبوت کا آغاز کر رہا ہوں. ہمارے عقیدے میں مقام نبوت کیا ہے, بڑی توجہ آپ کی چاہوں گا. کوئی یہ ثابت کرے, اول تو ثابت کون کرے, اس لیے کہ رسول جاتے تھے اکیلے. توجہ رسول جاتے تھے غار میں عبادت کرنے کے لیے اکیلے. اور جس زمانے میں, اب ایک جملہ دے رہا ہوں آپ سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن مولا سلامت رکھے میرے اس تاریخی مجمع کو, آپ سب سمجھ جائیں گے علی کے صدقے میں. رسول جاتے تھے اکیلے, جاتے تھے غار کی بلندی پر. وہ غار اب بھی موجود ہے, سعودی عرب میں وہ غار کہیں مٹ نہیں گئی, اب بھی نشانی کے طور پر موجود ہے. 3000 فٹ کی بلندی پر ہے وہ غار. اللہ اکبر. مقام نبوت کو اب بھی اپنے جیسا سمجھتے ہو جو 3000 فٹ کی بلندی پر روزانہ جائے, روزانہ آئے, رات کو عبادت کرے, کہیں نہ بیٹھے نہ تھکے, اسی کو تو شریعت میں رسول کہتے ہیں. اللہ اکبر. 3000 فٹ کی بلندی پر ہے وہ غار اب بھی جہاں حضور 40 برس تک جاتے رہے. آپ اندازہ فرمائیے, روزانہ آنا روزانہ جانا. کبھی کبھی تاریخ نے دہرایا کہ کبھی خدیجۃ الکبریٰ ستو اور پانی لے کر چلی گئی, کبھی فاطمہ زہرا جو اس وقت بہت بچی تھی ان کی پیدائش کے بعد جناب خاتون جنت چلی گئی. تو اتنی بلندی پر زمین والے نہیں جایا کرتے, آسمان والے عظمت جناب فاطمہ پہ صلوات بھیج دینا محمد. آسمان والے ہی جایا کرتے ہیں. لیکن میں جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آج کی حد تک, تاکہ مقام نبوت اور شان نبوت سمجھ میں آ جائے اور ملت مسلمہ جانے کہ ہمارے مذہب میں, ہمارے عقیدے میں مقام نبوت کیا ہے. عزیزان محترم, اتنی بلندی پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے, اکیلے جاتے تھے, کوئی وہاں تھا ہی نہیں. جب فرشتہ آیا جب بھی کوئی نہیں تھا, کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ جب یہ پہلی وحی آئی تو خیر سے سارے کافر تھے. اب اس کا گواہ کون ہے صاحب؟ کہ یوں جبریل آیا, یہ اس نے کہا, یہ رسول نے کہا, یوں بھیچا, یوں توڑا, یوں سمجھایا, یوں سردی لگی. کون تھا وہاں؟ کوئی ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا؟
مورخ نے کیسے اندازہ لگایا؟ جب وہاں دیکھے نا موقع کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے، توجہ، موقع کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے، اور پھر کس تاریخ سے ثابت کرے گے ملت مسلمہ کے اکابرین کہ پیغمبر پر آیت جو نازل ہوئی ہے وہ صحیفہ نہیں تھا، آیت تھی، لکھی ہوئی نہیں آئی تھی، کسی کاغذ پر تحریر آتی، کسی لوح پر آتی، کسی تختی پر آتی، تب تو پیغمبر کا یہ کہنا صحیح بھی تھا کہ ما انا بقارئین، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو جبریل نے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی، زبانی پیغام تھا، اجازت مل رہی تھی، نبی تو آپ پہلے ہی سے ہیں، آج سے اعلان کر دیجئے۔ اس میں پڑھنے پڑھانے کی کیا بات تھی؟ اس میں لکھنے لکھانے کی کیا بات تھی؟ اگر تحریر لکھی ہوئی ہوتی تب تو کوئی لاجک بھی کہیں جا کر مشکل سے بن پاتی، لیکن عزیزان محترم دنیا نے کوئی غور ہی نہیں کیا۔ جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی، پیغمبر نے کہا ما انا بقارئین، یہ ہے جملہ جو سارے مسلمان سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں، ما انا بقارئین، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ نے بالکل صحیح فرمایا، رسول اللہ قاری تھوڑے ہی تھے، قاری صاحب تو یہ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی سامنے، رسول اللہ تھوڑے تھے قاری۔ قاری اور ہوتا ہے، قاری وہ ہوتا ہے جو رسول کے قلب پر نازل ہوئے قرآن کو حفظ کرے۔ رسول تھا دوستو، رسول نے صحیح کہا میں قاری نہیں ہوں، اگر کہا تو پھر رسول نے صحیح کہا، لیکن جملہ دیکھیں نا ما انا بقارئین، رسول نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ اس سے یہ اندازہ کیجئے ایک لمحے کے لیے میں آپ حضرات کی اور علماء سیرت نگار کی پوری توجہ قرآنی آیات روشنی میں چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ گفتگو قرآن سے باہر نہیں کر رہا کہ پیغمبر نے کہا بھائی اس میں یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا۔ آپ نا بھائی باقر بلگرامی صاحب محرم سے پاس گئے، مجھے علا خان ابو طالب کے عشرے کے لیے دعوت دی، اعلان کیا، اشتہار لگا دیے، خطیب اعظم آ رہے ہیں صاحب، پڑھیں گے، ہزاروں مومنین کا مجمع آ گیا، مولا سلامت رکھے ان آنے والوں کو، ان محبت کرنے والوں کو، ان کی دلی مرادیں پوری کرے، یہ آئے مجھے سننے کے لیے، میں ممبر پر آ گیا، اب سارا میں ممبر پر آ کر چپ بیٹھ گیا، اب سارا مجمع کہہ رہا ہے حضور پڑھیے، میں کہوں ما انا بقارئین، میں یہاں آنے کے بعد یہ کہوں، ممبر پر آنے کے بعد یہ کہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے خطابت نہیں آتی، میں نے مطالعہ نہیں کیا، میں نے کتابیں نہیں پڑھی، میں نے قرآن نہیں پڑھا، تو سارے لوگ میرے سر نہیں ہوں گے، سب سے پہلے بلگرامی صاحب کو پکڑ لیں گے، میاں جب انہیں پڑھنا ہی نہیں آیا تھا تو انہیں بھیجا کیوں تھا، انہیں لے کر کیوں آئے تھے؟ بات توجہ عزیزان محترم، انہیں بھیجا کیوں تھا، انہیں دعوت کیوں دی تھی، انہیں یہاں لے کر کیوں آئے؟ بہت توجہ۔ تو یاد رکھیں آپ نے تو اپنی لا علمی میں راوی کی عزت بچانے کے لیے پیغمبر کے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ پیغمبر نے جبریل سے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اتنے سے جملے سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ پیغمبر کی توہین نہیں ہوئی، اس بھیجنے والے کی توہین ہو گئی کہ جسے پڑھنا نہیں آتا تھا اسے پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اندازہ تو فرمائیے۔ حیدری ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ ذرا دیکھیں، غور تو فرمائیں کہ بات کس تک آ رہی ہے۔ اب آپ نے مقام نبوت کا اندازہ لگایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر مقام نبوت کی توہین دانستہ یا نادانستہ کرنے کی کوشش کی جائے تو توحید بھی سلامت نہیں رہتی، توحید کا وقار بھی، نبوت کی عزت، نبوت کی معرفت، اس لیے کہ جتنی معرفت نبوت ہوگی اتنی ہی وقار توحید سمجھ میں آئے گا، اتنا ہی اس کی شان ربوبیت سمجھ میں آئے گی۔ سارا جھگڑا اسی بات کا ہے، سارا فساد اسی بات کا ہے کہ دنیا نے مقام نبوت کو نہیں سمجھا۔ دوستو کم از کم چینل تو صحیح کریں، قبلہ تو درست کر لیں۔ دیکھیں اگر سمتیں درست نہ رہیں تو بڑی قیامتیں برپا ہو جاتی ہیں۔ سمتیں صحیح ہونا چاہیے، منزل کا تعین صحیح ہونا چاہیے۔ آپ
آپ اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ مقام نبوت پر توحید کا بھی دار و مدار ہے، امامت کا بھی دار و مدار ہے، خلافت کا بھی دار و مدار ہے، صحابیت کا دار و مدار بھی ہے، شریعت کا دار و مدار بھی ہے، قرآن کا دار و مدار بھی ہے۔ یہ ساری کائنات شریعت صرف ایک آدمی کے جنبش لب پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اس آدمی کی زبان سے جو لفظ نکلتے گئے وہ شریعت بنتی گئی۔ اگر اسی آدمی کا مقام باقی نہ رہا تو کاہے کی شریعت رہے گی؟ نہ تمہارا شریعت آرڈیننس رہے گا اور نہ تم رہو گے۔ دیکھ لیا نا، نہ رہو گے۔ سوچو، غور کرو، بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد کا۔ ساری شریعت، سارا قانون مقام نبوت اور عظمت نبوت پر ٹھہرا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اس بات پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ حسین کی مجلس کے وسیلے سے دیکھیں نا، ہم کہہ رہے تھے نا کہ ساری مجلسیں سمٹ کر جس مجلس میں آ جائیں اسے حسین کی مجلس کہتے ہیں۔ مجلس حسین کی تذکرہ توحید کا، مجلس حسین کی تذکرہ نبوت کا، مجلس حسین کی تذکرہ ولایت کا، مجلس حسین کی تلاوت قرآن کی، مجلس حسین کی بات حق کی، مجلس حسین کی بات مظلوم کی۔ اور ان حسین کی مجلسوں سے ہمیں معرفت توحید ملتی ہے، معرفت نبوت ملتی ہے، معرفت قرآن ملتی ہے۔ ظالم کے خلاف نفرت کا جذبہ ملتا ہے، مظلوم کے خلاف حمایت کا جذبہ ملتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی کا نام اسلام ہے۔ پیغمبر اسلام صرف ایک ہی بات تو بتانے آئے تھے کہ ظالم سے نفرت کرو، مظلوم سے محبت کرو، مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کی مخالفت کرو، مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کی مخالفت کرو۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ راستہ ہے۔ میں اپنے بار 14 چراغ چھوڑے جا رہا ہوں، اس روشنی میں صراط مستقیم بھی دیکھ لینا، اپنے وقت کے محمد کا چہرہ بھی دیکھ لینا، سیرت النبی بھی دیکھ لینا، مقام نبوت بھی دیکھ لینا۔ میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا اوسط بھی محمد ہوگا، میرا آخر بھی محمد ہوگا۔ اور اس کے بعد چیلنج کیا کہ یاد رکھو، کسی عالم کے علم سے مروب نہ ہونا، کسی کی عربی بولنے سے مروب نہ ہونا، کسی کے فارسی بولنے پہ مروب نہ ہونا، کسی کی انگریزی بولنے پہ مروب نہ ہونا، کسی کے لباس سے مروب نہ ہونا۔ محمد مصطفیٰ کی نگاہ میں عالم وہ نہیں جو بہت کتابیں پڑھ لے، عالم وہ نہیں جو بہت زبانیں جان لے، عالم وہ نہیں جو بہت بڑا ہو جائے، عالم وہ نہیں جو کسی ملک کا سربراہ ہو جائے، عالم وہ نہیں جس کے بہت خوش آمدی اکٹھے ہو جائے۔ رسول کی نگاہ میں عالم کا معیار پیغمبر نے خود مقرر کیا، عالم وہ ہے جو باب علم پہ جھکے۔ سنیں، ابھی پھر اس منزل پر اور غور کر لیں آپ۔ عالم وہ جو باب علم پر جھکے، رکے، پھر شہر علم تک آئے، وہ ہے عالم۔ اور اس کے لیے پیغمبر نے یہ بھی بتایا کہ جاہل کسے کہتے ہیں۔ بے پڑھے لکھے کو جاہل نہیں کہتے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، ان میں سے ایک بھی جاہل نہیں، میرا دعویٰ ہے۔ کوئی جو اس طرح سے اپنی قوم کے لیے چیلنج کر دے؟ یہ 50,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرا دعویٰ ہے، چیلنج کر رہا ہوں، مذہب تبدیل کر دوں اگر کوئی یہ کہے کہ ان میں سے ایک بھی آدمی جاہل ہے۔ اعتماد ہو تو پھر یہ ہو، اس میرے پورے مجمع میں سے ایک بھی آدمی جاہل نہیں ہے۔ عالم پڑھنے لکھنے والے کو نہیں کہتے، عالم کتابیں پڑھنے والے کو نہیں کہتے، عالم ڈگریاں رکھنے والے کو نہیں کہتے، جاہل بے پڑھے لکھے کو نہیں کہتے۔ زبان پیغمبر اور زبان نبوت میں عالم کا فرق میں نے بتایا، جاہل کا فرق پیغمبر پھر بتا رہے ہیں کہ عالم اور جاہل کی بات نہ کیا کرو۔ کتابیں مت دیکھو، سند مت دیکھو، اسٹیٹس مت دیکھو، مقام مت دیکھو، کپڑے مت دیکھو، لباس مت دیکھو، اس کی لائبریریاں نہ دیکھو، اس کے فتوے نہ دیکھو، اس کی باتیں نہ دیکھو، بلکہ عالم اور جاہل کو اگر چاچنا چاہو پوری توجہ تو ایک ہی پیمانہ ہے کہ من ماتا ولم یعرفا امام الزمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، جہالت کی موت مر گیا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا حضور، جہالت کی موت مر گیا، مر گیا۔
ठहरो, अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। जो मर गया मन माता वलम यारफा इमाम ज़माना माता मैततन जाहिलिया, जो मर गया और अपने जमाने के इमाम को न पहचाना, कोई भी हो जो भी मर गया न पहचाना, जहालत की मौत मर गया मरदूद फातिहा न करो, मर गया नाम है मारिफते रिसालत का। और अभी हदीस का एक टुकड़ा सुना, आप जमीन पे नहीं रहे, अभी तो मैं आपको आसमानों तक ले जाऊंगा इंशाल्लाह। अभी हदीस का दूसरा टुकड़ा आपने कहाँ सुना है जान मोहतरम, अभी देखते तो जाइए। यह है पैगंबर की हदीस का एक रुख कि जो मर गया और अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया। बहुत तवज्जो देखें, हदीस दोनों हदीसें देखें, दोनों मुस्तदरक के हाकिम में है, दोनों जनाबी मुवद्दत में है, दोनों मदारिज नबुवा में है, दोनों अर्जुल मतालिब में है। हमारे अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में मुत्तफिक हैं ये दोनों हदीसें जो मैं बयान कर रहा हूं। पैगंबर ने बताया जो मर गया और अपने जमाने के इमाम को न पहचाना वो मर गया, जो मर गया। और पैगंबर ने हदीस को फिर दूसरे रुख से बयान किया, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो मरकर भी शहीद है, जिंदा है, मरा नहीं करता। देखें आप जिंदगी दोनों मौत किसे कहते हैं, जिंदगी किसे कहते हैं? मौत कहते हैं अदम मारिफते नबी को, जिंदगी कहते हैं हुब्बे आले मोहम्मद को। या अल्लाह, जिंदगी सांस की आमद और रफ्त का नाम नहीं है, मौत सांस के बंद हो जाने का नाम नहीं है। जिंदगी नाम है आले मोहम्मद की मोहब्बत का, मौत नाम है आले मोहम्मद की अदावत का। मकाम नबूवत का आशना अगर कोई हो तो वो मकाम इमामत, इंशाल्लाह बताऊंगा 5वीं मजलिस से मकाम इमामत क्या है। कल तो हमें एक अहम तरीन इसी नबूवत के मौजू को जरा आगे बढ़ाना है और समझाना है। अभी तो हम पहली आयत तक आए हैं, इसलिए अजीज़ान मोहतरम कि ये पहली आयत है, आपने पहली आयत ही में फतवा दे दिया कि नबी पहली आयत नहीं, फिर आपको हक क्या पहुंचता है? वहां मौजूद कौन था जिसने ये कैफियत देखी कि पहली आयत जब आई थी तो नबी पर कैफियत क्या थी? भाई वहां तो ये हुआ, आयत आई, पैगंबर इस्लाम गार से उठे, घर में तशरीफ लाए। सबसे पहले किसी मोहल्ले में नहीं गए, किसी दोस्त से मिलने नहीं गए, किसी से वाकये का जिक्र नहीं किया। सबसे पहले जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आए, आकर कहा यह कैफियत है जनाब खदीजतुल कुबरा। तो अब अगर पहली वही की कोई कैफियत पूछना है तो इब्ने अब्बास से न पूछो, अबू हुरैरा से न पूछो, इब्ने अनस से न पूछो, इमाम बुखारी से न पूछो, इमाम मुस्लिम से न पूछो, इसलिए कि इनके बाप दादा तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। अगर पहली नबूवत की वही की कैफियत को पूछना है तो या खदीजतुल कुबरा से पूछो या अली ये मुर्तदा से पूछो, ये बताएंगे मकाम नबूवत। इसलिए कि पहली वही का तस्करा अकीदा नबूवत पर हमारा पहली वही का तस्करा पैगंबर ने किसी मोहल्ले वाले से नहीं किया, खदीजतुल कुबरा से किया है। और मैं अपने मजहब की सारी जिम्मेदारी लेकर कह रहा हूं कि मेरी 1400 बरस में जितनी किताबें हैं मेरे मजहब की, मेरे उलमा ने लिखी, किसी एक किताब से एक रिवायत कोई पेश कर दे कि खदीजतुल कुबरा ने यह कहा कि जिब्रील जब आए तो पैगंबर ने यह कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता।
सलावत भेजिए हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक रिवायत से शादी देखें भाई कायम साहब, एक रिवायत से फिर गुफ्तगू हो तो इस मयार यकीन पर हो ना। ये है हमारा अकीदा कि जनाब खदीजतुल कुबरा वो कह ही नहीं सकती थी तौहीन पैगंबर में कोई लफ्ज। क्यों कहती? वो तो हामिले अनवार मोहम्मदी थी। अल्लाह अल्लाह, हामिले अनवार मोहम्मदी थी। इस बतन से फातिमा जहरा को आना था, फातिमा जहरा के बतन से 11 इमामों को आना था। अजीजान मुहतरम, जो हामिले नूर मोहम्मदी हो वो तौहीन नबूवत नहीं किया करते, वो तौहीन नबूवत नहीं किया करते। मैं आज की गुफ्तगू के इख्तिताम से पहले मिल्लत मुस्लिमा से बसद अदब ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात को गौर से सुने और हमारी गुफ्तगू को जाकर घर में ठंडे दिल से अफहाम व तफहीम के साथ सोचें कि हमने मकाम नबूवत के मुताल्लिक अकीदे में बयान करते हुए ये जुमला कहा है कि मकाम के नबूवत कायनात की इज्जत का नाम है। अगर इसकी इज्जत सलामत नहीं है तो फिर किसी का एहतराम नहीं रहेगा, फिर किसी का कोई मकाम नहीं है, फिर किसी की कोई हैसियत नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आपने लिखा, आपने रावियों से लिया कि ये इल्म पैगंबर है। अगर आप अली इब्ने अबी तालिब से पूछते कि इल्म पैगंबर क्या है तो अली ने तो ऐलान नबूवत से बहुत पहले ही रावियों की रिवायतों को तोड़ दिया था, कलम को खामोश कर दिया था। इधर अली खाने काबा में आए, उधर पैगंबर ने गोद में लिया, इधर रिसालत की ज़बान चूसी, उधर अली ने कहा कहिए रसूल अल्लाह, तौरात सुनाओ, इंजील सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, कुरान सुनाओ। अली ने पैगंबर को तौरात और ज़बूर और इंजील और कुरान सुनाया, पैगंबर ने सुना। अली ने पहले ही सबकी ज़बानों पे ताले डाल दिए, खबरदार मेरे नबी को अनपढ़ न कहना, इसलिए कि अगर ये अनपढ़ होता तो मैं इसे 4 किताबें न सुनाता, 4 किताब। या अली या अली या अली, देखे ना आप मिजाज। अच्छा, ये तो सबने लिखा कि अली ने तौरात सुनाई, अली ने इंजील सुनाई, अली ने ज़बूर सुनाई, अली ने कुरान सुनाया, पैगंबर ने तस्दीक की। ये किसी माई के लाल ने नहीं लिखा कि पैगंबर ने अली से कहा हो माँ आना बेकारियन, किसे सुना रहे हो, मुझे तो पढ़ना। अरे सलवात दे देना मोहम्मद वाले मोहम्मद, देखे ना। हाँ, यानी अली से मौला आपको सलामत रखे। मजलिस जिस उरूज और मेयार समात पर आज आपने समात फरमाई है, बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल से दुआएं देता हूँ इस इमाम बारगाह के मुंतज़िमीन को, इसके सरपरस्तों को, मौला इन्हें सलामत रखे, इनकी तौफीकात में इजाफा करे, आने वाले मोमिनीन और मोमिनात की हाजात शरीफ को बरलाए। दिल से दुआएं देता हूँ जितनी नूरानी मजलिस इस अदा खाने में होती है, और क्यों ना हो, यह अबू तालिब का अदा खाना है, यह अबू तालिब का अदा खाना है। अदा खाना तो है ही अबू तालिब का, इसलिए कि कुछ नहीं गया किसी का, जो कुछ लुटा करबला में वो अबू तालिब का अदा खाना है। ये अबू तालिब का भाई, किसी का कुछ नहीं गया। घर बन गया अदा खाना अबू तालिब का। जो भी है अबू तालिब है करबला में। अकबर कौन है? अबू तालिब। अब्बास कौन है? अबू तालिब। कासिम कौन है? हसन का बेटा अबू तालिब। मुस्लिम कौन है? अबू तालिब। मुस्लिम के बच्चे कौन है? अबू तालिब। हुसैन कौन है? अबू तालिब। हसन कौन है? अबू तालिब। सैयद सज्जाद कौन है? अबू तालिब। ज़ैनब कौन है? अबू तालिब। कुलसूम कौन है? अबू तालिब। तमाचे कौन खा रही है? हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। पुरसा अबू तालिब को दिया करो। मैं हर साल अबू तालिब पर गुफ्तगू करता हूँ, इंशाअल्लाह 7वीं 8वीं मजलिस में गुफ्तगू करूंगा जनाब अबू तालिब पर, इसलिए कि अबू तालिब भी मेरा अकीदा है। मैं दोस्तों, ये अबू तालिब का अदा खाना है। अदा खाने में आए हुए बैठे हो, मौला तुम्हारा आना कबूल करे। घर उजड़ गया है अबू तालिब का, सारी कुर्बानियां अबू तालिब ने करबला में दी हैं। करबला में जितना भी खून बहा है अबू तालिब का खून बहा है। अदादारों, सब अबू तालिब कुर्बानियां दे चुका। अबू तालिब ने कूफे में मुस्लिम की कुर्बानी दी। मुस्लिम कौन? अकील का बेटा। अकील कौन? अबू तालिब का बेटा। आज मुहर्रम की 3री तारीख है।
اگر آپ سن سکیں اور مولا نے مجھے طاقت دی تو میں وہ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، آج محرم کی 3 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ کو بعض علماء نے مسلم کے بچوں سے منسوب کیا۔ دعا کرو مولا مجھے ہمت دے دے کہ میں یہ مسائل پڑھ سکوں۔ یہ قیامت کے مسائل ہیں، مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے، مسلم کے یتیم بچے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تم سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ خدا میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں، خدا ان کی گودیاں آباد رکھے۔ عزاداروں، مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے، کوفے کی گلیاں، رات کا وقت، اندھیرا، ابن زیاد نے ماشاءاللہ لگایا ہوا، کوفے کی گلیوں میں اندھیرا، مسلم شہید ہو چکے۔ قاضی شریح جیسے عادل نے ابن زیاد کے ڈر سے مسلم کے یتیموں کو رات کے وقت گھر سے نکال دیا۔ اب یہ بچے رات کے اندھیرے میں سہمتے پھر رہے ہیں۔ کیا پرسہ دینا شروع کیا ہے آپ نے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اندازہ کرو گے دوستو بچوں کے ڈرنے کا؟ میر انیس نے کہا کہ جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں، پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ ارے پتا بھی کھڑکنے کی آواز آتی تھی، جہاں کسی کی آواز آئی دونوں بھائی ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈال لیا کرتے تھے۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ اس دریا کے کنارے ایک درخت لگا ہوا تھا۔ سہمے ہوئے بچے اس درخت پر چڑھ کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ یہ رات گزارنے صبح کہیں چلے جائیں گے، ابھی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عزادارو، چاند اپنے شباب پر تھا، 14ویں کا چاند نکل رہا تھا۔ 14ویں کے چاند کی روشنی دریا پر پڑ رہی تھی، دریا میں عکس پڑ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مومنہ رات کے وقت پانی بھرنے کے لیے دریا پر آئی۔ اس نے پانی کی موجوں پر جو 2 چاند سے چہرے دیکھے، اللہ جانے آپ سن سکیں گے یا نہیں۔ میں بھی اپنے کلیجے کی پوری طاقت لگا کر مسلم کے یتیموں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ مولا تمہارے بچوں کو آباد رکھے۔ عزادارو، یہ جملہ سن لینا، اس مومنہ نے جو 2 چاند سے چہروں کا عکس دیکھا، ایک مرتبہ درخت کی طرف دیکھا تو چاند گلے میں باہیں ڈالے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ 2 بچے تھے نا مسلم کے، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم۔ محمد بڑا، ابراہیم چھوٹا۔ اس مومنہ نے جو اوپر دیکھا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا کہیں دشمن کی عورت نہ ہو۔ جزاک اللہ، میرے بچوں کو مولا سلامت رکھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح غم حسین کا معجزہ۔ بتاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہیں روتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا، بچوں تم کون ہو، نیچے اتر آؤ۔ دونوں بچے کہتے ہیں، پہلے یہ بتا تو ہماری دشمن تو نہیں؟ وہ مومنہ کہتی ہے، میں خود بچوں کی ماں ہوں، میں تم سے دشمنی نہیں کروں گی، تم نیچے اتر کے تو آؤ۔ اس محبت سے بلایا، مسلم کے یتیم درخت سے نیچے آ گئے، قریب بلایا۔ عزادارو سنو گے، اس مومنہ نے جو خاک میں اٹی ہوئی زلفیں دیکھی، چاند سے چہروں پر گرد دیکھی، بھوک اور پیاس سے ہونٹ خشک دیکھے، سینے پر ہاتھ جملہ سن لینا، غیرت والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، چاند سے چہروں کو دیکھ کر وہ مومنہ کہتی ہے، چہروں سے تو کسی شریف خاندان کے لگتے ہو۔ اللہ، چہروں سے تو کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو۔ بچوں جلدی بتاؤ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا، اگر بتا دے تو ہمیں دشمن کے حوالے تو نہیں کرے گی؟ کہا وعدہ کرتی ہوں، تم بتا دو کون ہو۔ کہا مدینے کے سرداروں سے واقف ہے؟ لو عزادارو، اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنو۔ بچے کہتے ہیں، اے مومنہ یہ بتا تو مدینے کے سرداروں سے واقف ہے؟ واقف ہے۔
وہ مومنہ کہتی ہے میری جان قربان مدینے کے سرداروں پر، میرے مدینے کے سردار محمد، میرے مدینے کے سردار علی، میرے مدینے کے سردار حسن، میرے مدینے کے سردار حسین۔ کہا اس حسین کے سفیر کو جانتی ہو؟ کہا ہاں وہی مسلم جو ابھی چند دن پہلے جس کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، جس کی ٹانگ میں رسی۔ جزاک اللہ۔ اس مومنہ نے کہا اس مولا تمہیں سلامت رکھے، فاطمہ زہرا تمہیں اجر دیں گی جس طرح تم رو رہے ہو، مگر سنبھل کر میرا جملہ سن لینا، مجھ میں جہاں تک بیوی طاقت دے گی میں اپنی طبیعت نہیں دیکھوں گا، وہاں تک مصائب پڑھوں گا، وہاں تک روئیں گے عزاداروں کہ ایک مرتبہ دونوں بچے چیخ کر کہتے ہیں ہم اسی مسلم کے لال ہیں۔ اس مومنہ نے ایک مرتبہ کہا ہائے میں لٹ گئی، میں نے اتنی دیر تک سوال کیے، اپنے شہزادوں سے کلیجے سے لگایا، دونوں بچوں کو چھپتے چھپاتے اپنے گھر لے آئی، جلدی سے آ کر کہا بچوں اللہ جانے تم کب سے نہیں نہائے، تم نے کب سے کپڑے نہیں بدلے؟ کہا جب سے ہمارے بابا ہم سے جدا ہوئے، جب سے ہمارے بابا ہم سے جدا ہوئے ہم نہ نہائے نہ ہم نے۔ اب پتھر رکھو میرے سامنے اور دیکھو غم حسین کا معجزہ، کوئی آنکھ ایسی نہیں جس میں آنسو نہ ہو۔ یہ جملہ سنو، وہ کہتی ہے بچوں پھر پہلے نہا لو۔ چھوٹے بچے کو لے کر وہ مومنہ حمام کے قریب گئی، ایک ٹب میں بچے کو کھڑا کیا، بچے پر جب پانی کا پیالہ ڈالا، چھوٹا سا بچہ، اب اندازہ کر لینا، میں عمر نہیں بتاؤں گا، خود اندازہ کرنا اولاد والے ہو، جب بہت عرصے کے بعد ٹھنڈا پانی سر پر مومنہ نے ڈالا تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ ارے اماں بھی ایسے ہی نہلایا، جزاک اللہ جزاک اللہ، کرو نا ماتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، اماں بھی ایسے ہی نہلایا کرتی تھی۔ دونوں بچوں نے غسل لیا، مومنہ نے کھانا چنا، بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب بچے کھانا کھا چکے نا، دونوں بچوں کو وہ مومنہ لے کر ایک کمرے میں گئی، ایک حجرے میں گئی۔ اب کہا بچوں تم ہو مسلم کے لال، تم ہو میرے شہزادوں کے شہزادے، تم ہو میرے سرداروں کے شہزادے۔ میرا شوہر حارث ملعون ہے، وہ دشمن ہے، وہ ابن زیاد کا آدمی ہے، وہ تمہاری تلاش میں پھر رہا ہے، تم اس حجرے میں سو جاؤ، وہ رات کو آ کر چلا جائے پھر تمہارے لیے کوئی بندوبست کروں گی۔ دونوں بچے زمین پہ لیٹ گئے، مومنہ نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگا دی۔ رات کو حارث ملعون آیا، یہ مومنہ کہتی ہے اتنی دیر سے کیوں گھر آیا؟ تو وہ کہنے لگا سارا دن ہو گیا، ساری رات ہو گئی، مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا۔ مومنہ نے اسے کھانا دیا، کھانا کھا کر وہ ظالم سو گیا۔ آدھی رات گزری تھی، پتہ نہیں تم کیسے سنو گے، میں کیسے پڑھوں گا۔ آدھی رات گزری تھی عزاداروں کہ چھوٹے بھائی کی آنکھ کھل گئی، اس نے روتے روتے بڑے بھائی کو جگایا، کہا بھیا ہم خواب دیکھا ہے، ابھی خواب میں بابا آئے تھے، وہ رو رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے بچوں گھبراؤ نہیں، تمہاری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں، تم بہت جلد ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مجلس یہاں بھی مکمل ہو گئی، مگر میں چاہتا ہوں کہ مصائب مکمل ہو جائیں، جتنا آپ چاہتے ہیں، جتنی محبت سے آپ آئے ہیں، مولا تمہارے آنسو قبول کرے۔ بڑے بھائی نے کہا بھیا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا، بابا آئے تھے، وہ ہمیں بلا رہے تھے۔ عزادارو یہ کہہ کر دونوں بچے رونے لگے۔ تم نے سن لیا جملہ، قیامت ہو گئی۔ دونوں بچے رونے لگے، بچوں کی جو رونے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھل گئی، رونے کی آواز کی طرف چلا، کمرے کے قریب پہنچا، چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے کنڈی کھولی، دروازہ کھولا تو دیکھا زمین پر دو چاند کے ٹکڑے لیٹے ہوئے ہیں، چہروں کے نور سے پہچان گیا۔ عزادارو میری زبان جل جاتی میں یہ جملہ نہ پڑھتا، اگر سن سکو تو سن لو۔ چراغ ایک طرف رکھا، دونوں بچوں سے گھڑکی دے کر کہا کس کے لال ہو؟
जुमला अगर सुन सको तो सुन लेना। घुड़की देकर कहता है हारिस किसके लाल हो? जाहिर मजलूम के बेटे थे ना, सैयद के बेटे थे ना, झूठ तो बोल नहीं सकते थे। बेसाख्ता कहा मुस्लिम के लाल। हारिस मलून ने मुस्लिम का नाम सुना तो बाजू पकड़ के नहीं, दाएं हाथ में बड़े बेटे की जुल्फे पकड़ी, बाएं हाथ में छोटे बेटे को उठाया, जमीन से खड़ा किया, बालों से खींचता हुआ मातम करो। ना ना भाई, दो जुमले और मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें आबाद रखे। ना ना ना, हाथ ना जोड़ो खुदा के लिए। सुनो फिर ये जुमले। उजड़ गया बतूल का घर, फिर भी कहते हो हम न रोए, फिर भी कहते हो हम न रोए। अदादारों बालों से पकड़ के खींचता हुआ लाया। सुन लोगे जुमला? लाया, सुतून के करीब लाया, अपने वरांडे के ऐसे सुतून पर लाकर बच्चों को खड़ा किया। अदादारों रस्सी से नहीं बांधा, बच्चों की बड़ी बड़ी जुल्फे सुतून के चारों तरफ लपेट दी और उसके बाद दाएं हाथ से तमाचा मारा। ये पहला तमाचा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी आपने जुमला नहीं सुना। छोटे बच्चे के मुंह पर जब हारिस ने पहला तमाचा मारा ना, तो ये छोटा बच्चा पता है कौन था? ये मुस्लिम का बेटा भी था, अब्बास का सगा भांजा भी था। जब पहला तमाचा पड़ा ना, छोटा बच्चे ने फरियाद करके कहा मामू अब्बास देख रहे हो हमारी मदद को नहीं आते। हाय कयामत, कयामत, कयामत की मजलिस हो रही है और मौला तुम्हें सलामत रखे। हाँ हाँ, तुम पे रोने की कोई पाबंदी नहीं है, जितना चाहे पीटो, जितना चाहे रो। अदादारों अच्छा सांस ले लो, सांस ले लो। मैं मसाइल पढ़ूंगा वहां तक जहां तक मुझे बीबी ने इजाजत दी है। मैं अभी नहीं रुकता। सांस ले लो ना, हाथ ना जोड़ो, सांस ले लो। अदादारों सारी रात शाहजी, सारी रात भाई काजमी साहब, दरगावी साहब, सारी रात मुस्लिम के बच्चे जुल्फों से बंधे हुए मैं मर जाता ये जुमला न कहता। जुल्फों से बंधे हुए खड़े रहे सारी रात। हारिस मलून सोता रहा। सुबह हुई, दोनों बच्चों की जुल्फें खोली और खींचता हुआ बाहर गया। वो मोमिना हायल हुई, उसके तलवार मारी, उसे रास्ते से हटाया। दोनों बच्चों को लेकर दोस्तों उलमा ने लिखा है इस तरह से बाजार में से गुजर रहा था जैसे कुर्बानी के जानवरों को लेकर जाया जाता है। खींचता हुआ दरिया के किनारे गया। दरिया के किनारे जाकर पूछता है कत्ल तो तुम्हें करूंगा, बताओ पहले कौन होगा? बस ये जुमला सुन लो, बताओ पहले कौन कत्ल होगा? ए फातिमा के बच्चों, तुम पर हमारे बच्चे कुर्बान। इस घर से नमाजें चली हैं। दोनों बच्चे कहते हैं जालिम कत्ल हमें कर लेना, हमें 2 रकअत नमाज पढ़ने दे। जालिम कहता है अब नमाज तुम्हें बचा नहीं सकती। दोनों बच्चे कहते हैं जालिम हम नमाज जिंदगी बचाने के लिए नहीं, सजदा शुक्र अदा करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने खुद आपको सुकून दिया है इसलिए कि एक जुमला मुझे कहना है और मुझे पता है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप बहुत रकीकुल कल्ब मोमिन हैं, आपसे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। मैं कैफियत मजलिस की देख रहा था, मैंने इसलिए जुमला रोक दिया। अदादारों बच्चों ने नमाज पढ़ी और उसके बाद वो हारिस मलून पूछता है बताओ पहले कौन कत्ल होगा? जैसे ही उसने कहा ना पहले कौन कत्ल होगा, छोटा भाई अपनी नन्ही सी